بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج ہم لوگ عنترہ بن شداد کو پڑھیں گے۔ عنترہ بن شداد العبسی مشہور شاعر ہے اور اس کے بارے میں سوالات بھی آتے ہیں، اچھے خاصے سے آ جاتے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہاں پر ان کی پیدائش اور وفات آپ کے سامنے ہے کہ 525 سے 616 615، یہ دیکھیے ان کی پیدائش اور وفات۔ کہیں پر اور بھی ملتا ہے 608 بھی ہے، میں نے بھی 608 لکھا ہے، 525 سے 608 یہاں پہ انہوں نے یہ لکھا ہے۔ بہرحال یہ کبھی آتا واتا نہیں ہے، کبھی آگے دیکھا جائے گا۔ اس سے پہلے ہم لوگ پڑھے تھے کہ زہیر بن ابی سلمہ ہے، اس کی پیدائش وفات دونوں نجد میں ہے۔ سیم یہی چیز ہم لوگ ان کے بارے میں پڑھ لیں، عنترہ بن شداد کے بارے میں، کہ اس کی بھی پیدائش وفات جو ہے دونوں ہی نجد میں ہے۔ لکھ لیجئے چاہیں۔ اس کا نام جس طرح انہوں نے مینشن کیا ویسے ہی یاد کریں، یعنی کہ ابو المغلس عنترہ بن شداد العبسی۔ ابو المغلس کے علاوہ اس کے اور بھی کنیت ہیں، نیچے ابھی دیکھیں گے ہم لوگ۔ ابو المغلس کے علاوہ اس کی ایک کنیت ہے ابو اوفا، اسی طرح ابو المعائش بھی ہے، نیچے دیکھیے ہے تو نیچے یہ رہا، اس کی کنیت اتنے سارے موجود ہیں۔ ابو الفوارس، ابو المغلس، ابو المعائش، ابو الاوفا، چار تو مل گئے جو اس کی کنیت ہے۔ مشہور ابو المغلس ہے، اتنا تو یاد ہی کریں ہم لوگ۔ عبسی سے ہم لوگ کو یاد ہے، عبس و ذبیان میں اس نے بڑا کارنامہ انجام دیا، وہ یاد ہے ہم لوگوں کو۔ اس کے علاوہ دیکھیے یہ اس کے القاب ہیں، یہ سب کے سب ہمیں یاد کرنے ہیں۔ فلحہ کہتے ہیں اس کو، اسی طرح اس کو کہتے ہیں فارس الشعراء کہتے ہیں، اور اس کو شاعر الفرسان بھی کہتے ہیں۔ فارس الشعراء و شاعر الفرسان، تو فلحہ ایک ہوا، دوسرا فارس الشعراء و شاعر الفرسان، یہ یاد کر لیں ہم لوگ۔ اسی طرح انہوں نے جو ابو الفوارس جو ہے اس کو انہوں نے کنیت میں ذکر کر دیا ہے، تو وہاں پر یاد کر لیں اس چیز کو۔ تو یہ کچھ چیزیں جو یاد کرنا ہمیں۔ وَيُعْرَفُ بِالشَّيْخِ الْقَتِيلِ، یہ دیکھیے یہ مشہور کیا ہے، شیخ القتیل کے نام سے بھی یہ جانا جاتا ہے۔ اسی طرح عنترہ کا معنی کیا ہے، الذباب الازرق، ذباب مانے وہی مکھی، ازرق مانے نیلا۔ تو یہ کچھ چیزیں ہمیں بالکل یاد کرنے کی۔ تو اس کے نام کے ساتھ ابو المغلس عنترہ بن عمرو بن شداد العبسی، یہ کہاں پیدا ہوا تھا، تو یہ بھی نجد ہے، اور اس کی جو ہے وہ بھی نجد ہے، دونوں پیدائش وفات دونوں کیا ہے، نجد میں ہے۔ تو یہ بھی یاد کر لیں، کام کی چیز ہے ہمارے لیے۔ اس کے علاوہ یہ دیکھیے احد عاربۃ العرب الجاہلیہ، یہ عاربہ نہیں ہے، اغربہ ہے، غراب نہیں، کوہ جسے کہتے ہیں، تو اس میں سے ہے یہ۔ اغربۃ العرب الجاہلیہ مطلب کہ بہت کالا کلوٹا بندہ تھا۔ ابھی ہم لوگ پڑھیں گے کہ اس کا باپ جو ہے، اس کو ماں حبشیہ تھی، تو جس کی وجہ اس کے باپ نے اس کو وہ درجہ نہیں دیا جو ایک بیٹے کو درجہ دیا جاتا ہے، نیچے آئے گا ابھی۔ یہ اصل میں کیا ہے، احد اغربۃ العرب، یہاں سے دیکھیے مطلب کہ بہت سے زیادہ کالا کلوٹا آدمی تھا۔ ممن امہاتہم اما وہم ثلاثہ۔ اب یہاں سے ایک بات یہ کہہ رہے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں جو اغربۃ العرب میں جن کا شمار ہے، جن کی مائیں کیا تھی، باندیاں تھی۔ یہ ترجمہ دیکھیے، ممن امہاتہم اما، جن کی ماں باندیاں تھی، وہ کون کون ہے، تین آدمی ہیں۔ وہم ثلاثۃ، ایک عنترہ ہے، دوسرا کون ہے خفاف بن عمیر، اور تیسرا ہے سلیک بن سلقہ، سلیک بن سلقہ۔ تو خیر عنترہ کو تو ہم یہی یاد کر لیں، سلیک بن سلقہ کو بھی یاد کر لیں۔ اسی طرح میں نے کبھی وہاں سے پڑھا تھا، کیا کہتے ہیں اس کو، حنا فاخوری سے، انہوں نے جو ہے ان کے بارے میں بھی ذکر کیا تھا شاید، کہ کیا نام ان کا، میں نے اپنے نوٹ میں جو ہے تعبت شرہ اور شنفرہ دونوں کے بارے میں اغربۃ العرب لکھ رکھا ہوں، شاید میں کہیں سے ضرور لکھا ہوں گا، اغربۃ العرب ان دونوں بارے میں لکھ رکھا ہوں، انہوں نے یہاں تین کے بارے میں ذکر کیا ہے، تو آپ بھی اگر مینشن کرنا چاہیں تو کر لیجیے۔ اسی طرح آگے دیکھیے الشاعر الفارس، اوپر ہم نے دیکھ لیا مشہور، مطلب فارس میں بہادر، وہ جو بہادر شاعر تھا اس لیے اس کو کہا جاتا ہے۔ ولد بنجد وتوفی فی نجد، دیکھیے یہ والا میں پہلے ہی بتا چکا آپ کو کہ یہ دونوں چیزیں جس طرح زہیر بن ابی سلمہ کے بارے ہم لوگوں نے یاد کیا تھا، اس کے بارے میں سیم یاد کرنا ہمیں، کہ اس کی پیدائش وفات دونوں کہاں پر ہے، نجد میں ہے۔ عنترہ کا معنی پہلے بتا چکے ہیں، یہ کیا ہے، الذباب الازرق۔ قبیلتہ عبس من قیس، یہ بھی ہم لوگ جانتے ہیں کیونکہ ہم نے نام ہی یاد کر لیا اس کا، کہ عنترہ بن عمرو بن شداد العبسی، تو اس میں عبس تو پہلے آ ہی گیا، تو یہ عبس قبیلے سے ہے۔ امہ امۃ حبشیہ اسمہا زبیبہ، امۃ حبشیہ ایک حبشی باندی ہے اس کی ماں، جس کا نام کیا ہے، زبیبہ ہے۔ ابوہ عربی من سادات قریشین، اس کے ابو جو ہیں وہ کیا ہے، سادات عبس سے، ارے قریش کہہ دیا میں،
سادات ابس سے ہیں. تو اس کی ماں جو باندھی اس کا نام زبیبہ ہے اور اس کے باپ جو ہے سادات ابس سے ہیں. اس کے علاوہ ہے اخوہ شیبوب و جریر. بھائی اس کے بارے میں تو پتہ نہیں اور شاید پوچھتا بھی نہیں ہے، اس لیے اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں. عاشقتہ ابلہ بنت ملک. یہ دیکھیے ابلہ، یہ یاد ہی کرنا ہے ہم لوگوں کو ضرور بھی ضرور کہ اس کے معشوقہ کا نام کیا ابلہ. اس ایک مرتبہ عبدالعظیم بھائی نے ہم لوگوں سے کہا تھا کہ تم تیار کر کے لاؤ جتنے بھی ادبا ہیں شعراء ہیں اور ان کے محبوبہ کا نام کیا ہے. تو ہم لوگوں نے تیار کیا تھا، آپ لوگ بھی تیار کر لیجیے، اچھا رہے گا. اور تو کہیں نہ کہیں مل جائے گا انشاءاللہ، تو بھیج دوں گا کبھی. تو بہرحال اس کے جو معشوقہ کا نام کیا ابلہ بنت ملک ابنت عمی ولکن لم یتزوجها. یہ شادی نہیں کر سکا تھا کیونکہ اس کے جو چچا تھا اس نے شادی نہیں کرنے دیا، تو شادی کہاں سے کرے گا یہ. کان من عادات العرب فی الجاہلیہ اذا استولدوا الاماء ان یسترقوا ابناءهم ولا یلحقوهم بانسابهم. یہ ایک قاعدہ ذکر کر رہے ہیں. دیکھیے کہنا یہ چاہتے ہیں کہ عرب کی عادت تھی زمانے جاہلیت میں کہ جب اگر باندی سے اگر اولاد پیدا ہو تو وہ کیا ہے کہ لا یلحقوہم بانسابہم، اپنے نسب سے اس کو جوڑتے نہیں تھے. الا اذا اظہروا نجابتا وشجاعتا. ہاں اللہ کہ وہ لڑکا جو ہے اگر اپنی شجاعت کو دکھا دے تو پھر اس کو جوڑ لیتے تھے. من ثم، یہاں سے الگ بات ہے، من ثم لم یعترف شداد بعنترہ. شداد جو باپ تھا اس کا، اس نے انترا کو ابنا لہو اپنا بیٹا نہیں مانا. الا بعد ما ابداہ من بسالۃ فی حروب داحس والغبراء. مگر یہ کہ جب داحس والغبراء میں اس نے اپنی کیا بہادری دکھائی بندے نے، تو پھر تو بس اس کو لگا کہ اب تو بیٹا بنا ہی لینی چاہیے. تو یہ ترجمہ تھا اس کا، اور یہ واقعہ بس یاد ہی رکھنا ہم لوگوں کو، اس سے زیادہ نہیں کرنا ہے. انه لا يسم اذنيه عن نداء الحرب قائلا لها ان المنية مورد كل انسان ولا بد ان اموت فليكن موت شریفا من میدان الحروب. یہ دیکھیے یہ بھی بہت اچھی چیز ہے کہ جنگ کی جب یہ آواز سننے میں آتی تھی تو اس کا یہ کہنا تھا کہ موت تو آنی ہی ہر انسان کو. ان المنیۃ مورد کل انسان، ہر انسان کو آنا ہے، تو بہتر تو یہ ہے کہ میں مروں تو میرا موت کیا ہو، جنگ کے میدان میں ہو. چلیے سبھی لوگ کہتے ہیں جو بہادر ہوتے ہیں وہ لوگ. آش انتر منبود بین الابدان. یہ چیز ہے تھوڑا کہ انترا مرا کیسے. تو کسی ساتھی نے ہمیں لکھوایا تھا کہ اس کو مارنے والے کا نام نا الاسد الرئیس ہے. یہاں پر ہو سکتا نیچے آئے گا، پر آپ لکھنا چاہیں تو لکھ لیجیے الاسد الرئیس. یہ والا ہاں سے ہے الاسد الرئیس. اس کے آگے دیکھیے کہ عاش انتر منبود بین الابدان، یعنی غلاموں کے بیچ زندگی گزارا بیچارہ. یہ بدا قصہ انتر حینما اغار بعض العرب علی ابس واستاقوا ابلہم. یہاں سے اس کا جو ہے مین کہانی شروع ہوتی ہے اس بندے کی کہ جب بعض عرب نے ابس پر حملہ بول دیا اور ان کے اونٹوں کو بھگا کر کے وہ لوگ لے گئے. واستاقوا ابلہم. تو پھر دیکھیے کہانی نیچے ہے. قاد انترا کتائب ابس فی حرب داحس والغبرہ. یہی کہانی اصل داحس والغبرہ میں جو ہے انترا نے کتائب، شاید کہ اس نے فوجوں کو لے کر کے حملہ کیا. فاحسن القیادہ، تو اس نے بہت ہی اچھا قیادت کیا. وبلغ اوج السیادہ، اور سرداری کے بالکل اوپر عہدے میں یہ پہنچا، مطلب بہت اچھا سردار بنا. قال له ابوه فی وقت الحرب. جنگ کے وقت اس کے باپ نے کہا کر یا انترا، انترا اب لڑو. فاجاب انترا العبد لا يحصر القر وانما يحصر الحلب والزر. اس نے کہا یہ نا یہ پورا عبارت ہمیں یاد کرنی ہے، ٹھیک، کئی مرتبہ پوچھا ہے، بلکہ یہ والا پورا ہی یاد کریں ہم لوگ کہ ایک تو یہ والا کریا انترا اس کے ابو نے کہا، اور دوسرا ہم لوگ یہ یاد کریں فاجاب العبد لا يحسن القر، یعنی کہ جو غلام ہے وہ تو لڑنا نہیں جانتا، وہ تو دودھ دھونا جانتا ہے. فقال له ابوه کر وانت حر، کہ تم لڑو اور تم آزاد ہو جاؤ گے. تو یہ پوری عبارت ہمیں یاد کرنی ہے اگر ہم نے یاد نہیں کیا ہے تو. اشجع الناس واشدهم، ٹھیک ہے. هو اشهر الشعراء اذا كلب او غضب. یہ اس کے بارے میں ہے. تو ہم لوگوں نے ویسے یاد تو کیا تھا ایک مرتبہ، ہم لوگوں نے وہ پڑھا تھا امرؤ القیس کے بارے میں. اذا رکب و کیا ہے وہ اشهر الشعراء اذا رغب زہیر. تو وہی بات ہے یہاں پر کہ هو اشهر الشعراء اذا كلب او غضب. وكان فارسا في داحس والغبراء. تو پہلے بھی پڑھ چکے ہم لوگ کہ یہ کیا ہے، داحس والغبراء میں یہ رہ چکا تھا، شہسوار کے حیثیت سے شریک ہوا تھا. وہ یوم ذیقار، اسی طرح کب شریک ہوا تھا، ذیقار میں. ذیقار وہی جو مشہور واقعہ نا جس میں دیکھیے لما وصل
خبر تلك المعركة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا أول يوم أخذت فيه العرب من العجم بحق. یہ دیکھیں آپ علیہ السلام نے یہ عبارت کہی تھی اس میں، ذیقان والی عبارت ہے یہ، کہ جب جیت ہو گئی تھی عربوں کی فارسیوں پر تو اللہ کے نبی نے کہا کہ پہلا دن ہے جس میں عربوں نے عجم پر جیت حاصل کیا ہے. بعد 20 سنوات خاض العباسیون معرکہ بنی طی سقط عنترہ قتیلا. اوہو، بعض کچھ سالوں کے بعد، 20 سنوات کچھ سالوں کے بعد عباسیوں نے لڑائی کیا کس سے؟ بنو طی کے ساتھ. معرکہ بنو طی یہ رہا. سقط عنترہ قتیلا، تو یہاں پر عنترہ جو ہے نا مقتول ہو کے گر گیا. الشاعر الذي قتله الاسد الرہیس، جس نے اس کو قتل کیا تھا اس کا نام کیا ہے؟ الاسد الرہیس اس کا نام ہے. یہ دیکھ لیجئے یہاں پر آپ یہ والا لکھ لیجئے گا، الشاعر الذي قتله الاسد الرہیس. میں پہلے بھی بتایا تھا آپ کو. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں الاسد الرہیس نہیں، وہ شاید جبار بن عمرو الطائی ہے، تو چاہے جو بھی ہو لکھ لیں ہم لوگ. مات عنترہ العبسی حوالے 615، ان کا کہنا ہے 615. ویسے میں بتایا آپ کو کہ ہم نے 608 لکھا ہے اپنے کاپی میں، تو آپ جو بھی لکھ لیں. وَلَهُ مِنَ الْعُمْرِ 90 سال کی عمر میں اس کی وفات ہوئی ہے. اشہر بفنین اشتہر بفنین، 2 فن میں مشہور ہوا یہ، کس میں؟ غزل اور حماسہ. ایک تو غزل گوئی کرتا تھا اور دوسرا بہادری حماسہ. حماسته قسمان حوادثه ہوا وہی حوادث مفردہ قتل فی فلانا او فلانا، والثانی ہجومه فی قمه بنی عبس علی الاعداء. بہرحال یہیں یاد کریں کہ اس کی حماسہ نے بہادری جو اس کرتا تھا اس کی 2 قسم انہوں نے بیان کیا ہے. ایک تو یہ کہ حوادث جو لڑائی جھگڑا ہوتا تھا جس میں اس نے کسی کو قتل کیا یا فلاں کو قتل کیا، اور دوسرا جو حملہ ہوا دشمنوں پر جو اس نے حملہ کیا اس کو اس نے بیان کیا ہے. کان لا یقول من الشعر الا البیتین والثلاثہ حتی سابہ رجل من عبس. یہ تھوڑا مشہور ہے جس کو ہم لوگ یاد کریں، اور میرے پاس حسن زیات نہیں ہے ورنہ اس میں بڑا اچھا سے ہے کہ یہ شعر جو ہے ایک دو یا 3 شعر کہتا تھا پہلے، لیکن جو ہے صاب بہو مطلب کہ ابس کے ایک شخص نے اس کو گالی دیا تھا. اور حسن زیات نے ذکر کیا ہے، آپ دیکھیے اس کتاب میں، تو حسن زیات نے ذکر یہ کیا ہے کہ کسی نے اس کو کہا کہ میں تم سے بڑا شاعر ہوں، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے کل دیکھ لیں گے بیٹا کون بڑا شاعر ہے. تو اسی دیکھنے میں جو ہے نا اس نے اتنا بڑا کمال کر دیا بندے نے. معلقۃ عنترہ میمیہ، یہ تو بہرحال یاد ہی کرنے کی چیز ہے، میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ وہ عبدالعظیم بھائی کی جو ویڈیو ہے وہ دیکھ لیجئے، کافی ہیلپ فل ہے وہ، اس میں انہوں نے بہت اچھا بتا دیا ہے. عنترہ کا معلقہ میمیہ ہے اور کتنے 79 اشعار ہے، بحر کامل میں ہے. بحر کامل میں ایک عنترہ کا اور ایک لبید بن ربیعہ کا ہے. نظم عنترہ هذه المعلقة في أثناء حرب السباق التي انتهت سنة 609، وكان الباعث على نظمها أن رجلا من عبس ساب الشاعر. یہ سبب کیا بنا شعر کے لکھنے کا کہ عبس کے ایک آدمی نے شاعر کو گالی دے دیا. وَعَيَّرَهُ بِسَوَادِهِ وَسَوَادِ أُمِّهِ وَإِخْوَتِهِ، اور اس کو آر دلایا کہ تم کالے ہو، تمہاری ماں کالی، تمہاری بھائی بہن سب کالے. فَأَجَابَهُ بِمَا يَعْلُو بِهِ وَفَصَلَ مَنَاقِبَهُ مُفَاخِرًا. تو یہی بات جو حسن زیات میں یہی بات لکھی ہوئی جو لکھ رہے ہیں ابھی. فَأَجَابَهُ بِمَا يَعْلُو بِهِ، تو اس نے بڑے اچھے انداز میں جواب دیا. نیچے دیکھیں کیا جواب دیا ہے. جواب یہ دیا اس بندے نے، قال كنت اقدم یا اقدم اذا رأيت الاقدام. یہ والی عبارت ہے کہ جب میں اقدام مناسب سمجھتا ہوں، بڑھنا آگے تو بڑھتا ہوں. ولا ادخل موضعا لا ارى لي منه مخرجا، لا ارى لي منه مخرجا، اور میں ایسی جگہ جاتا ہی نہیں ہوں جہاں سے میں باہر نکلنے کا راستہ مجھے پتہ نہیں. كنت اعتمد الضعيف الجبان. بہرحال یہ بھی نا جو عبارت ہے كنت اقدم اذا رأيت الاقدام، یہ تھوڑا سا ہم لوگ لکھ لیں اچھا رہے گا. يقال ان عنترہ بن شداد العبسی جلس يوما في مجلس بعدما كان قد ابلى في الحرب. کہا جاتا ہے کہ عنترہ بن شداد جو ہے عبسی ایک دن بیٹھا تھا کسی مجلس میں جبکہ جنگ تھوڑا ختم ہوا تھا. واعترف به ابوه شداد واعتقه، اور جبکہ اس کے ابو شداد نے اس کو اعتراف کیا کہ ہاں میرا بیٹا ہے یہ، واعتقه، اور اس کو آزاد کر دیا. فسابه رجل من عبس، وہی بات پھر دوہرا رہی ہے، عبس کے ایک آدمی نے اس کو گالی دے دیا. وذکر سواده وامه واخوته، فسبه عنترہ بھی گالی دیا اور فخریہ طور پر کہا انی لاحسن البأس، میں بہت طاقتور ہوں. واوفی المغنم واعف عند المسألہ، اور جو ہے میں
गनीमत में अगर हो तो मैं पूरा पूरा देता हूँ, और जब मांगने की बात आती है तो मैं पाक दामन होने के मैं नहीं मांगता हूँ, मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता हूँ। वह अजूद बिमा मलकत यदी, और जो मेरे हाथ में है मैं सखावत करता हूँ। वह उफस्सिल खुतबत सम्मा, और मैं बड़ा फसीह बलीग खतीब हूँ। फ़क़ाल लहु रजुल अना अशअरु मिनका, तो एक शख्स ने उससे कह दिया कि मैं तो तुमसे बड़ा शायर हूँ। तो अंतरा ने उससे कहा सतअलमु ज़ालिका, कल तुम्हें पता चलेगा बेटा कितना बड़ा तुम शायर हो। फ़क़ाल अंतरा यज़कुरु क़त्ल मुआविया बिन नज़्ज़ाल। अब देखिए नीचे क्या है। तो फिर अंतरा ने ये शेर कहा, हल गादर शुअरा मिन मुतरद्दिमी अम हल अरफ्त दार बाद तवहुमी या दार अबलत बिल जवाई तकल्लिमी व इमी सबाहन दार अबलत व अस्लमी। भाई ये तो याद करने की चीज़ें थे भाई, कम से कम शुरू शुरू के 2-3 तो याद कर ही ले हम लोग। और उसके अशार में कुछ और इन्होंने बयान किया, देखिए अना हजीन अंतरा कुल्लु इम्रिइन यहमी हुर्रा इन कुंत अज़मातल फिराक फ़इन्नमा ज़ुम्त व रिकाबकुम बिलैली वलक़द शरिब्तु मिनल मुदाहमति बअदमा रकदल हवाजिर बिश्शौक़िल मुअल्लिमी अमिन सुमय्यतु दमअल ऐन तदरीफु लौ अन्न ज़ाक मिनका क़ब्लल यौमि मारूफु। ये सुमैया कौन है? ज़ौजु अबी। बहरहाल भाई ये तर्जुमा तो मुझे भी नहीं आता। नीचे देखिए, नीचे क्या है इसमें कि ताहा हुसैन साहब ने क्या कहा इनके बारे में। उन्होंने कहा कि फ़ी अंतरा माना रुजूल अल अरबिय्या अल कामिला, कि अंतरा के जो अशार देखोगे तुम तो उसमें क्या है, जो अरब की कामिलियत रुजूलत जिसे कहते हैं आप, कि उनकी जो बहादुरी और उनकी सखावत जुद सखावत सब चीज़ इनके अशार में मिलता है। तो ये बात भी हम लोग लिख लें, क्योंकि किसने कहा? ताहा हुसैन ने कहा। क़िस्सतु अंतरा क़द क़स्समहा इला 27 किताबन यानी 27 वहुल मारूफ बि इलियादतुल अरब। अच्छा जी, यानी कि अंतरा के जो किस्से हैं इसके बारे में एक बात शायद आएगी नीचे। एक मतलब क्वेश्चन पूछा था, शाइरुन जाहिलियुन यतज़म्मनुल असातीरुल अदीदतु हौला शख्सियतिही, एक ऐसे शायर के बारे में बताइए जिसके शख्सियत के बारे में बड़ी उटपटांग कहानियाँ हैं। असातीर कहते हैं कि लंतरानियाँ मतलब हुआ कि मतलब ना बढ़ा चढ़ा नहीं बोलते उसको, तो वो यही देखिए इलियाज़तुल अरब कहते हैं इसकी जो किताब है, अशार को जो तकसीम किया होगा या इसके किस्से को। शेरहु किस्मान किस्मुन गिनाइयुन विस्तानियुन व किस्मुन क़िससियुन मलहमियुन, ये भी हम लोग लिख लें। वलहु दीवान शारिन अक्सरहु फिल फ़ख्रि वल हमासति वल ग़ज़ल आफ़ीफ़, इसके जो शेर के दीवान है अक्सर किस में है? फ़ख्र में, हमासा में, ग़ज़ल आफ़ीफ़ में। वक़द क़ील इन नबिय्य क़ाल मा ज़कर ली शाइरुन व अहबब्तु अन अराहु इल्ला अंतरा। भाई देखिए ये भी अगर आप अलैहिस्सलाम ने कहा, क़द क़ीला से इन्होंने बयान किया कि कहा गया है, सुनी हुई बात है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सामने एक शायर का जिक्र हुआ और वह अहबब्तु अन अराहु, और मुझे उसकी देखने की ख्वाहिश हुई, तो वो कौन है? सिर्फ अंतरा है। इब्न कुतैबा ने अपनी किताब में कहा है, ये देखिए अश्शर व शुआरा में, कान अंतरा मिन अशद्द अहली ज़मानी व अजवदिहिम बिमा बलकत यदुहु, कि अंतरा जो है अपने ज़माने में सबसे ज़्यादा बहादुर था, अशद मने बहादुर, और वह अजूद व अजवदिहिम, और उसके हाथ में जो कुछ है उसकी सखावत करने वाला था। वकाला यक़ुलु शेर लल बैततैन व सलासा बैतैन व सलासा, और वो शेर 2 या 3 शेर कहता था। तो ये बात ना हसन ज़ियाद ने भी अभी ऊपर लिखा था, ठीक है, तो ये तो हम लोग लिख ले, याद कर लें, फ़ायदा देगा। और अंतरा का जो दीवान है उसके बाद देखिए यहाँ पर जो सबसे ऊपर है हमें दिख रहा है मुअल्लिफ़ व अंतरा, एक अंतरा ना अहमद शौकी की किताब है, वो क्या है? रिवायत तमसीलिया है। जब अहमद शौकी को पढ़ेंगे ना तो हम लोग इसको याद कर लेंगे, वैसे यहीं से याद कर लीजिए, आता है। क़िस्सतु अंतरा फ़ी ज़मइल हज्जाज बिन यूसुफ़ फ़िल वाक़िअतिल्लती क़तल बिहा शबीब अत्ताब बिन वर्क़ा। ذكر ابن الأثير أن عتابا سار في أصحابه قبل المعركة يحرزهم على القتال ويقص عليهم، ثم قال أين القصاص؟ فلم يجبه أحد، فقال أين من يروي شعر عنترة؟ فلم يجبه أحد، فكانوا أولا يرون أشعار عنترة الحماسة۔ ہوتا یہ تھا کہ عنترہ کے اشعار کو پڑھ کر سنایا جاتا تھا لوگوں کو ابھارنے کے لیے، یہی کہہ رہے ہیں یحرزهم على القتال ويقص عليهم۔ فقانو اولا، تو وہ لوگ نا یروون اشعار انترا، روا یروی، وہ لوگ حماسہ انترا کے جو اشعار ہے اس کو پڑھ کر سناتے تھے۔ ثم یساروا یجمعون اخبارہ واحادیثہ ویتناقلونہ روایت الاسمعی حتی جمعت بمصر فی اواخر القرن الرابع للہجرہ فی زمن الخلیفہ العزیز کیا ہے باللہ الفاطمی۔ تو پھر جا کر کے جو یہ قصے ہیں نا، کس کے زمانے میں؟ 4 صدی ہجری میں عزیز باللہ فاطمی خلیفہ جو تھا
उस ज़माने में इसको इकट्ठा किया गया पूरा। तो ये बहरहाल इनके ये बातें हैं, कोई बहुत ख़ास चीज़ नहीं है, खुद भी पढ़ सकते हैं हम लोग। वक़द जा फ़ी सबी जमीइहा व तदवीनिहा अन रजुलन इस्मुहु अश-शैख़ यूसुफ बिन इस्माइल। ये बात वही है कि कैसे जमा किया गया, मैं जैसे भी जमा किया गया वो किया गया। बहरहाल क़तलहु अल-असद अर-रहीस, इसको जो है किसने कत्ल किया था? असद अर-रहीस ने, पहले पढ़ चुके हम लोग। और इसकी जो कुछ किताबें हैं देख लीजिए, अंतरा अबला, अंतरा यग़ज़ुस सहरा, अंतरा बिन शद्दाद। ये क्या है? फिल्में हैं, ठीक, ये फिल्म है नीचे जो जिक्र किए गए। और इनके बारे में मशहूर बातें आ चुकी भाई। इनके मुअल्लक़ा को मुज़हबा कहा जाता है, ये लिख लीजिए एक चीज़। मैं अपने कापी से जो लिखा हूँ बता रहा हूँ, बहर कामिल में ये सब आ ही गया। और इसके अलावा तो मैं कुछ और नया नहीं लिखा हूँ जो इसमें मौजूद है, यही सब चीज़ मैं भी लिखा हूँ। बस एक नई चीज़ जो नहीं आई, वो एनटी ने पूछा था, शायरुन जाहिलियुन यतज़म्मनुल असातीरुल अदीदा हौला शख्सियतिही। कौन सा शायर है जिसके शख्सियत के इर्द गिर्द बहुत सी लंतरानियाँ हैं, मतलब उसके बढ़ा चढ़ा करके उसके वाक़े को बयान किया गया है, तो वो यही शख्स है। एक ही चीज़ नहीं मिली, बाकी नहीं है। और ये माशाल्लाह नोट अच्छा है। और जितने भी साथी तैयारी करा रहे हैं, हमें सबसे हम लोग को तैयारी करना है, सबसे सीखना है। इंशाअल्लाह एक दिन जीत हमारी होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।